بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین ڈیتھ، مصنف مظہر کلیم ایم اے، عمران سیریز۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرنل فریدی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل فریدی نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ پاکیشیا سے علی عمران صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ اوہ اچھا، کراؤ بات، کرنل فریدی نے کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب پیر و مرشد، آپ کا مرید بے مایا، بے مطلب ہے، بے سرمایہ، نہ پیا نہ کھایا، نہ گیا نہ آیا، اور اس کے بعد تو قافیہ ہی ذہن میں نہیں آ رہا، اب کیا کیا جائے؟ عمران نے بولتے بولتے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ بہت سے قافیے ہیں، چار پایا، رلایا، بٹھایا، جلایا، وغیرہ وغیرہ، کرنل فریدی نے ہنستے ہوئے کہا۔ واہ واہ، کیا زوردار قافیے بتائے ہیں آپ نے، آپ واقعی بہت اچھے شاعر بن سکتے ہیں، عمران کی آواز سنائی دی۔ تمہاری موجودگی میں مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ بہرحال مادام ڈیکوکی کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے شاید مادام ڈیکوکی سے اب تک ملاقات نہیں کی، عمران نے کہا۔ ظاہر ہے، اگر کی ہوتی تو تمہیں ریفر کیوں کرتا، کرنل فریدی نے کہا۔ اس لیے تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ اس قدر خوبصورت، دلکش اور نوجوان حسینہ کا ریفرنس پیر و مرشد نے مجھے کیسے دے دیا؟ بس کچھ نہ پوچھیں، ملاقات کے بعد اب تک 1000 بار چیکنگ کرا چکا ہوں، لیکن دل جیسی قیمتی چیز دور دور تک نظر نہیں آ رہی، عمران نے کہا تو کرنل فریدی بے اختیار ہنس پڑا۔ تم فکر نہ کرو، میں ابھی تمہاری اماں بھی کو فون کرتا ہوں، ایک کی بجائے 2 دل تمہارے اندر دھڑکنے لگ جائیں گے، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کیوں اپنے مرید خاص کے دشمن ہو گئے ہیں پیر و مرشد؟ دل تو 2 نہیں، 2000 دھڑکنے لگیں گے، لیکن میری اکلوتی کھوپڑی 10,000 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، عمران کی بسوتی ہوئی آواز سنائی دی، اور کرنل فریدی بے اختیار ہنس پڑا۔ اوکے، چلو پھر سنجیدگی سے بتا دو کہ مادام ڈیکوکی کے بارے میں کیا معلومات حاصل کی ہیں تم نے، کرنل فریدی نے کہا۔ صرف سنجیدگی سے بتاؤں یا انتہائی سنجیدگی سے، عمران نے کہا۔ دونوں کو اپنے دائیں بائیں رکھ کر کرنل فریدی نے جواب دیا تو دوسری طرف سے عمران بے اختیار کہکا لگایا۔ آپ کے اس خوبصورت اور گہرے جواب نے دل خوش کر دیا ہے، یہاں ایک نہیں ملتی، آپ نے 2 اور وہ بھی دائیں بائیں رکھنے کی بات کر دی ہے۔ چلو شاید پیر و مرشد کی بات سچی ہو جائے، اس لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مادام ڈیکوکی پاکیشیا کے دارالحکومت اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کی آب و ہوا پر ایسی تحقیقی رپورٹ تیار کرا رہی ہے جو ہلاکت خیز جراثیموں کے استعمال میں مفید ثابت ہو سکے، عمران نے کہا۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ نیلسن نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہے، کرنل فریدی نے چونک کر جواب دیا۔ کون نیلسن؟ عمران کی چونکی ہوئی آواز سنائی دی تو کرنل فریدی نے مارڈرڈ جانے اور وہاں ہونے والے تمام واقعات اور پھر اپنی واپسی تک کی پوری تفصیل بتا دی۔ یہ جس نیلسن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ ماسٹر نیلسن تو نہیں ہے؟ عمران نے جواب دیا۔ ہاں وہی ہے، کیوں؟ کرنل فریدی نے چونک کر پوچھا۔ ماسٹر نیلسن دنیا میں واحد آدمی ہے جس نے میک اپ کے فن میں باقاعدہ نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے بلکہ اس فن پر 2 کتابیں بھی لکھی ہیں، خاصا ہوشیار اور تیز آدمی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ وہی ہے، اور اس کی بات تم نے کنفرم کر دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ڈیتھ سرکل تنظیم پوری دنیا کے مسلمانوں کی بیشتر تعداد کو ختم کرنے کے لیے اس بھیانک منصوبے پر عمل پیرا ہے، اور مادام ڈیکوکی اسے مختلف ملکوں کی آب و ہوا پر مبنی ایسی رپورٹیں تیار کرا کر بھجواتی ہے تاکہ ڈیتھ سرکل کے سائنسدان ان رپورٹوں کو سامنے رکھ کر ہر علاقے کے لیے مخصوص جراثیم استعمال کر سکیں، اس لیے تو وہ مختلف ملکوں کا دورہ کرتی پھر رہی ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ کرنل صاحب، یہ واقعی انتہائی خوفناک منصوبہ ہے، اور اگر اس منصوبے پر عمل درآمد ہو گیا تو واقعی لاکھوں کیا کروڑوں بے گناہ مسلمان موت کا شکار ہو جائیں گے اور مسلم ممالک تباہی کا شکار ہو جائیں گے، عمران نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، اب میں خود ہی اسے ڈیل کر لوں گا، مجھے تمہاری رپورٹ کا انتظار تھا، کرنل فریدی نے کہا۔ آپ کے ذہن میں کیا پروگرام ہے؟ عمران نے پوچھا۔ پروگرام کیا ہونا ہے، مجھے اس ٹریمیٹ اور اس لیبارٹری کو تلاش کرنا ہوگا جہاں یہ جراثیم پالے جا رہے ہیں، اور پھر اس تنظیم اور اس لیبارٹری کو تباہ کرنا ہوگا، تبھی یہ بھیانک منصوبہ ختم ہوگا، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں چیف سے درخواست کروں کہ وہ اس مشن پر ٹیم کو بھجوا دے، کیونکہ اس منصوبے میں ٹارگٹ پاکیشیا بھی تو ہے،
عمران نے کہا، تمہارا چیف اپنے طور پر جو چاہے کرتا رہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ کام اسلامی کونسل کا ہے۔ کرنل فریدی نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، ارے ارے، آپ تو ناراض ہو گئے؟ وہ تو میں اپنا اسکوپ بنا رہا تھا کہ چلو اسی بہانے مجھے ایک چھوٹا سا چیک مل جائے گا اور آغا سلیمان پاشا کے قرضے کی طویل فہرست میں سے کوئی چھوٹی سی رقم کٹ جائے گی۔ دوسری طرف سے عمران نے کہا تو کرنل فریدی بے اختیار ہنس پڑا۔ اوکے ٹھیک ہے، مجھ سے رابطہ رکھنا، خدا حافظ۔ کرنل فریدی نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا، اور پھر ساتھ پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے 2 نمبر پریس کر دیے۔ کیپٹن حمید بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کیپٹن حمید کی آواز سنائی دی، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرے ساتھ آفس میں بیٹھا کرو، تم پھر سیکرٹری کے کمرے میں پہنچ جاتے ہو، جلدی آؤ۔ کرنل فریدی نے غصے بھرے لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ خواہ مخواہ مجھ پر الزام لگا دیتے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے آپ کی نکچڑی سیکرٹری کے پاس بیٹھنے کی؟ میں تو وہاں سے گزر رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی تو میں نے ریسیور اٹھا لیا، کیونکہ وہ آپ کی نکچڑی سیکرٹری صاحبہ میک اپ کرنے میں مصروف تھی۔ کیپٹن حمید نے اندر داخل ہوتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، وہ تو میک اپ کرتی ہی نہیں۔ بہرحال بیٹھو، بیکٹیریا مشن پر اب ہم نے سنجیدگی سے کام کرنا ہے۔ کرنل فریدی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو کیپٹن حمید بے اختیار چونک پڑا۔ بیکٹیریا مشن؟ کیا مطلب؟ یہ بیکٹیریا مشن کیا ہوتا ہے؟ کیپٹن حمید نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، میری ابھی عمران سے بات ہوئی ہے، مادام ڈیکوکی وہاں گئی ہوئی ہے اور عمران نے اس کے وہاں دورے کا اصل مقصد معلوم کر لیا ہے۔ وہ پاکیشیا کے دارالحکومت اور گرد و نواح کے علاقے کی آب و ہوا کی ایسی تحقیقی سائنسی رپورٹ کے حصول پر کام کر رہی ہے جس کی مدد سے وہاں خاص بیکٹیریا پھیلا کر لاکھوں افراد کو بیک وقت ہلاک کیا جا سکے۔ عمران کی اس رپورٹ نے نیلسن کی بتائی ہوئی بات کو کنفرم کر دیا ہے، اس لیے اب ہمیں پوری قوت سے اس بھیانک منصوبے کے خلاف کام کرنا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اس منصوبے میں کامیاب ہو جائیں۔ کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن حمید کے چہرے پر بھی بے پناہ سنجیدگی کی طاری ہو گئی۔ تو پھر اس کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ کیپٹن حمید نے کہا، میرا اندازہ ہے کہ جوبی کو اس بارے میں یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور علم ہوگا، اس لیے میرا خیال ہے کہ مارڈرٹ پہنچ کر سب سے پہلے اس مقدس احاطے پر ریڈ کیا جائے اور وہاں جوبی سے معلومات حاصل کی جائیں۔ کرنل فریدی نے کہا، آپ ہی کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ کیپٹن حمید نے کہا، نہیں، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، میں خود کروں گا۔ تم ایک کام کرو کہ گریٹ لینڈ چلے جاؤ، میں پروفیسر آرنلڈ کو فون کر کے تفصیلات بتا دوں گا جو فریکوینسی نیلسن نے ہمیں دی ہے، اس سے شاید ان کے اصل ہیڈ کوارٹر کا سراغ لگ جائے۔ کرنل فریدی نے کہا، لیکن نیلسن نے تو بتایا ہے کہ گریٹ لینڈ کے ماہرین اسے ٹریس کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ کیپٹن حمید نے کہا، ڈاکٹر آرنلڈ ریٹائر ہو چکے ہیں، ہیرس نے یقیناً ان ماہرین سے رجوع کیا ہوگا جو آج کل حکومت کی ملازمت میں ہوں گے، لیکن ڈاکٹر آرنلڈ اس وقت اس موضوع پر اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں۔ کرنل فریدی نے کہا، اگر ڈاکٹر آرنلڈ یہ کام کر لیتے ہیں تو پھر اس جوبی سے پوچھنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کرنل ملر بہرحال سمجھ جائے گا کہ یہ کام آپ کا ہو سکتا ہے۔ کیپٹن حمید نے کہا، تمہاری بات واقعی درست ہے، واقعی پہلے ہمیں ڈاکٹر آرنلڈ کو چیک کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں اکٹھے ان کے پاس جائیں گے، تم تیاری کر لو، آج رات ہی ہم روانہ ہو جائیں گے۔ کرنل فریدی نے کہا اور کیپٹن حمید نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے کار ہوٹل شیراز کے کمپاؤنڈ میں موڑی اور پھر اسے پارکنگ کی طرف لے گیا۔ وہ کار میں اکیلا تھا۔ پارکنگ میں کار روک کر وہ کار سے اترا اور پھر اسے لاک کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہوٹل کے ہال میں داخل ہو کر وہ سیدھا لفٹ کی طرف بڑھ گیا اور چند لمحوں بعد وہ ہوٹل کی چوتھی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ ڈاکٹر رچمنڈ اپنے کمرے میں ہیں یا نہیں؟ عمران نے اس منزل کے ویٹر سے پوچھا جو ٹرالی دھکیلتا ہوا آ رہا تھا۔ یس سر، میں انہیں ہی سروس دے کر آ رہا ہوں، ویٹر نے جواب دیا، اور عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پھر ایک کمرے کے بند دروازے پر رک کر اس نے آہستہ سے دستک دی۔ یس، کم ان پلیز۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر سے ایک بھاری آواز سنائی دی اور عمران دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے کرسی پر ایک دبلا پتلا سا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر گاؤن تھا اور اس کے ہاتھ میں جام تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، لیکن اس کے چہرے پر سفید رنگ کی بڑی بڑی مونچھیں موجود تھیں۔ وہ خاصا بوڑھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ اوہ اوہ، تم عمران، آؤ آؤ،
بڑے عرصے بعد آنا ہوا ہے تمہارا۔ بوڑھے نے چونک کر شراب کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ بس کیا بتاؤں ڈاکٹر، آپ سے ملاقات کو تو بہت دل چاہتا ہے، لیکن آپ کی ان مونچھوں سے خوف آتا ہے۔ ایسی زبردست مونچھیں ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی دل دہل جاتا ہے، اور پھر رات کو بھی آدمی خواب میں ڈرتا رہتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو ڈاکٹر رچمنڈ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اب یہ کہاں مونچھیں رہ گئی ہیں؟ اس وقت دیکھتے ہیں جب میں جوان تھا، ان مونچھوں کی دہشت۔ ڈاکٹر رچمنڈ نے بے اختیار مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے فخریہ لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے آپ اس وقت ان مونچھوں سے ٹرک گھسیٹ لیا کرتے تھے۔ عمران نے جواب دیا تو ڈاکٹر رچمنڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ تم میری مونچھوں کی توہین کر رہے ہو؟ اور تمہیں معلوم ہے کہ میں اور تو سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن مونچھوں کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، ڈاکٹر رچمنڈ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ صرف 1 روپے کا بلیڈ آپ کو ہمیشہ کے لیے توہین سے نجات دلا سکتا ہے؟ عمران بھلا کب باز آنے والا تھا؟ ہوں، تمہارا مطلب ہے کہ میں مونچھیں کٹوا دوں؟ بس تم اٹھو اور نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ تم میری مونچھوں کے دشمن ہو تو پھر میرے بھی ازلی دشمن ہو، ڈاکٹر رچمنڈ نے کہا۔ سوچ لیجئے، یہاں سے نکل کر میں نے سیدھا ماسٹر کالونی جانا ہے، اور جب مسز ڈاکٹر رچمنڈ کو معلوم ہوگا کہ ان کے شوہر نامدار اس عمر میں ہوٹل کے کمرے میں چھپ کر کیا کرتے ہیں، تو پھر نہ رہیں گے آپ اور نہ آپ کی مونچھیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر رچمنڈ بے اختیار سا منہ بنا کر رہ گیا۔ لیکن اس میں کیا برائی ہے؟ نان سینس، کیوں غصہ کرے گی؟ کیا ہوٹل میں بیٹھنا جرم ہے؟ ڈاکٹر رچمنڈ نے کہا، لیکن اس بار اس کا لہجہ خاصا ڈھیلا تھا۔ جرم تو میں انہی کو بتاؤں گا، عمران نے کہا تو ڈاکٹر رچمنڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ کیا میں کوئی جرم کرتا ہوں؟ تمہارا مطلب ہے کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ ڈاکٹر رچمنڈ یہاں بیٹھ کر کوئی جرم کرتا ہے؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ ڈاکٹر رچمنڈ نے ایک بار پھر اصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ ڈاکٹروں نے آپ کو شراب نوشی سے منع کر رکھا ہے، اور آنٹی نے آپ پر کرفیو نافذ کر رکھا ہے، لیکن آپ یہاں کمرے میں بیٹھ کر خوب دل کھول کر شراب نوشی کرتے ہیں، اور پھر اس وقت واپس جاتے ہیں جب شراب کی بو تک منہ سے غائب ہو جاتی ہے، اور آنٹی کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے۔ عمران نے کہا تو ڈاکٹر رچمنڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ چلو، اس سے زیادہ یہی ہوگا کہ میں مر جاؤں گا، لیکن یہ جرم کیسے ہو گیا؟ ڈاکٹر رچمنڈ نے کہا۔ آنٹی کو بے وقت کرنے کا جرم بھی تو قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے، عمران نے کہا تو ڈاکٹر رچمنڈ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ہاں، واقعی بہت بڑا جرم ہے۔ چلو، میں نے اپنی مونچھوں کی توہین معاف کر دی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم جا کر اپنی آنٹی کو ایسی پٹی پڑھاؤ گے کہ میرا گھر سے نکلنا ہی بند ہو جائے گا، ڈاکٹر رچمنڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ میرا خیال ہے کہ آنٹی سے بات کی جائے کہ اب سفید مونچھیں کس کام کی، عمران نے کہا تو ڈاکٹر رچمنڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ ارے ارے، فار گاڈ سیک، یہ بات نہ کرنا اس سے، ورنہ وہ ایسے میرے پیچھے پنجے جھاڑ کر پڑ جائے گی کہ مجھے یا تو خودکشی کرنا پڑے گی یا پھر مونچھوں کے بغیر زندہ رہنا پڑے گا۔ پلیز عمران، فار گاڈ سیک، ڈاکٹر رچمنڈ نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر وعدہ کریں کہ آئندہ آپ مجھے اس طرح کمرے سے نکلنے کا نہیں کہیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں کہتا، میرے مرحوم باپ اور اس کے مرحوم باپ کی بھی توبہ، ڈاکٹر رچمنڈ نے کہا۔ مونچھوں کی قسم کھا کر وعدہ کریں۔ عمران واقعی اسے زج کرنے پر تلا ہوا تھا، اور ڈاکٹر رچمنڈ کو آخرکار مونچھوں کی قسم کھا کر حلف اٹھانا پڑا۔ اب آپ کو راز کی بات بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آنٹی آپ کو آپ کی ان مونچھوں کی وجہ سے ہی پسند کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان مونچھوں کو دیکھ کر انہیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ واقعی مرد ہیں، اور انہوں نے مجھے سختی سے ڈانٹ دیا تھا کہ خبردار اگر میں نے آئندہ آپ کی مونچھوں کے خلاف بات کی۔ عمران نے کہا تو ڈاکٹر رچمنڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ ارے ارے، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ خواہ مخواہ مجھے تمہاری منتیں کرنا پڑیں۔ بہرحال بولو، آج کیسے آنا ہوا؟ ڈاکٹر رچمنڈ نے کہا اور شراب کا گلاس اٹھا لیا۔ قدیم یونانی مذہب آرکنی کا ایک گروپ ماڈرڈ میں موجود ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس کی اصل حقیقت کا علم ہوگا، عمران نے کہا تو ڈاکٹر رچمنڈ بے اختیار چونک پڑا۔ یہ تمہیں بیٹھے بٹھائے آرکنی کے بارے میں پوچھنے کا کیسے خیال آ گیا؟ ڈاکٹر رچمنڈ نے کہا۔ آرکنی والے اسرائیل سے مل کر پاکیشیا کے خلاف ایک بھیانک سازش کر رہے ہیں، عمران نے کہا تو ڈاکٹر رچمنڈ بے اختیار چونک پڑا۔ آرکنی؟ ارے ارے نہیں، یہ تو امن و محبت کا مذہب ہے، بڑے سیدھے سادے سے پرامن لوگ ہوتے ہیں یہ، ڈاکٹر رچمنڈ نے کہا۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، میں نے اب تک آرکنی کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن کیا ماڈرڈ والے اصل آرکنی ہیں؟ عمران نے کہا۔ تم میرے پاس اس سلسلے میں کیوں آئے ہو؟
تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے مارڈرڈ میں یہ کام کرا رکھا ہے؟ ڈاکٹر رچمنڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہے کہ آرکنی والے پاک ایشیا کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف میں کس قسم کا رویہ رکھتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ قدیم مذہب کے سلسلے میں انسائکلوپیڈیا مرتب کرنے والی ٹیم کے سربراہ ہیں۔ پوری دنیا قدیم مذاہب کے سلسلے میں آپ کی معلومات سے واقف ہے، اور آپ میں یہ خصوصیت ہے کہ آپ اس سلسلے میں صرف کتابی معلومات تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھتے۔ عمران نے کہا تو ڈاکٹر رچمنڈ کے چہرے پر یکلخت بے پناہ سنجیدگی سی ابھر آئی۔ میں نے اپنے طور پر حلف لیا ہوا ہے کہ ان معاملات کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں ریسرچ اسکالر ہوں، خدائی فوجدار نہیں ہوں کہ دوسروں کے پھڈے میں ٹانگ اڑاتا پھروں۔ لیکن تم نے پاک ایشیا کے خلاف انتہائی بھیانک سازش کی بات کر کے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ڈاکٹر رچمنڈ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اس سے سوچنے والی کون سی بات ہے؟ آپ پاک ایشیا کے شہری ہیں، اور جب قاتل جراثیم اپنا کام کریں گے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے۔ عمران نے کہا تو ڈاکٹر رچمنڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ قاتل جراثیم؟ کیا مطلب؟ ڈاکٹر رچمنڈ نے کہا تو عمران نے تفصیل سے اسے بتا دیا کہ ان کا پلان کیا ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میں کچھ اور سمجھا تھا۔ ڈاکٹر رچمنڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، آپ کیا سمجھے تھے؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں یہ سمجھا تھا کہ آرکنی والوں نے گرینڈ پلان پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ڈاکٹر رچمنڈ نے کہا تو اس بار عمران کے چہرے پر حقیقی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ گرینڈ پلان؟ کیا مطلب؟ کیسا گرینڈ پلان؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم اس قابل ہو کہ تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے۔ میرا واقعی کوئی پتہ نہیں کب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اب تک تو میں نے اپنے حلف کی پاسداری کی ہے، لیکن اب جبکہ ان لوگوں نے اپنا لائحہ عمل تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے تو آپ مجھے بتا دینا چاہیے۔ تو سنو عمران، میں نے آرکنی مذہب کے بارے میں تحقیقات شروع کی تو میں مارڈرڈ گیا۔ وہاں بحیثیت بین الاقوامی ریسرچ اسکالر میری بڑی آؤ بھگت کی گئی۔ میں مارڈرڈ میں ان کے پاس 2 ماہ تک رہا۔ ایک رات اچانک مجھے معلوم ہوا کہ چند پراسرار لوگ مقدس احاطے میں آئے ہیں، اور مذہبی پیشوا جو بھی ایک خفیہ تہخانے میں ان سے ملاقات کر رہا ہے، تو مجھے تجسس ہوا۔ تو میں اس تہخانے میں گیا، اور یہ میری بدقسمتی سمجھو یا خوش قسمتی کہ میں نے ان کے درمیان ہونے والی بات چیت سن لی۔ آنے والے 4 تھے، اور وہ چاروں یہودی تھے۔ ان کا تعلق یہودیوں کی ایک انتہائی جنونی مذہبی تنظیم ڈیتھ سرکل سے تھا۔ وہ ایک گرینڈ پلان کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، اور اس گرینڈ پلان کی جو خاص باتیں میرے علم میں آئیں، ان کے مطابق ڈیتھ سرکل پوری دنیا پر یہودی قبضے کے لیے کام کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں ان کا پروگرام تھا کہ ایسی خفیہ لیبارٹریاں قائم کی جائیں جن میں ایسا اسلحہ تیار کیا جائے جس کا کوئی توڑ دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس نہ ہو، اور جب یہ اسلحہ تیار ہو جائے تو پھر پوری دنیا کے یہودیوں کو ایک خطے میں جمع کر کے دنیا کے باقی سارے خطوں کو اس اسلحے سے تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اس کے بعد پوری دنیا میں یہودیوں کو پھیلا بھی دیا جائے، اور پھر پوری دنیا پر اس طرح قبضہ کر لیا جائے پھر یہودیوں سے ہٹ کر کوئی اور نسل یہاں پنپ ہی نہ سکے۔ اسے وہ گرینڈ پلان کہہ رہے تھے، اور وہ ایسے اسلحے کی لیبارٹری مارڈرڈ میں قائم کرنا چاہتے تھے۔ میں نے یہ باتیں سنی تو میں پہلے تو بڑا پریشان ہوا، کیونکہ مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ یہودی جو کہتے ہیں وہ کر بھی گزرتے ہیں۔ اس معاملے میں یہ جنونی ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ مارڈرڈ کے اعلیٰ حکام کو یا اقوام متحدہ کو ڈیتھ سرکل کے اس خوفناک پلان کے بارے میں اطلاع کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ لوگ تو مجھے ہلاک کر دیں گے، جبکہ دنیا نے اسے دیوانے کی بڑھ قرار دے کر خاموش ہو جانا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے آپ سے حلف لیا کہ میں اس گرینڈ پلان کو کبھی کسی کے سامنے نہیں کھولوں گا، اور آج مجھے 15 سال ہو گئے ہیں، میں حلف پر قائم ہوں۔ تم نے جب آرکنی اور ڈیتھ سرکل کی بات کی تو فوراً میرا ذہن اس گرینڈ پلان کی طرف چلا گیا، اور مجھے تشویش لاحق ہو گئی کہ کہیں ان 15 سالوں کے دوران ان لوگوں نے گرینڈ پلان پر کام مکمل نہ کر لیا ہو۔ ڈاکٹر رچمنڈ نے کہا، میرا خیال ہے کہ جراثیمی بموں کا استعمال ان کے گرینڈ پلان کا ہی حصہ ہے۔ جس اسلحے کی وہ بات کر رہے تھے وہ یہی اسلحہ ہوگا۔ عمران نے کہا، تو کیا جراثیموں سے پوری دنیا کے لوگوں کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر رچمنڈ نے کہا، ان کا ٹارگٹ پہلے دنیا بھر کے مسلم ممالک بنیں گے۔ ظاہر ہے غیر مسلم ممالک اس لیے خاموش رہیں گے کہ یہ کام مسلم ممالک کے خلاف ہو رہا ہے۔ پھر یہ لوگ دوسرے غیر مسلم مذاہب کے لوگوں پر اٹیک کر دیں گے، اور اس کے بعد ظاہر ہے
اس گرینڈ پلان پر عمل ہو جائے گا۔ عمران نے کہا، تمہاری بات صحیح ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تو پھر سن لو کہ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، ڈیتھ سرکل کا ہیڈ کوارٹر بحیرہ روم کے ایک دور افتادہ جزیرے بلیک میں ہے۔ ڈاکٹر رچمنڈ نے کہا، آپ کو کیسے یہ بات معلوم ہوئی؟ عمران نے پوچھا۔ آرکنی مذہب کی ریسرچ کے لیے مجھے طویل عرصے تک ماڈرن میں رہنا پڑا تھا۔ اس وقت مذہبی پیشوا موجودہ پیشوا جوبی کا والد تھا۔ وہ بھی جوبی ہی کہلاتا تھا، لیکن اس کا اصل نام میکارتو تھا۔ میکارتو میرا دوست بن گیا تھا۔ میکارتو میں ایک ایسی کمزوری تھی جس کا علم خود میکارتو کو بھی نہیں تھا، اور وہ کمزوری یہ تھی کہ اگر ایک خاص قسم کی کاکٹیل شراب جسے وہاں میون بیون کہا جاتا تھا، اس کی ایک خاص مقدار اگر میکارتو پی لیتا تو اس پر اس کا ایسا اثر ہوتا کہ اس وقت اس سے جو کچھ پوچھا جاتا وہ سچ اور درست درست جواب دیتا تھا۔ 2-3 بار یہی چانس ہوا تو ایک بار میں نے اس سے ڈیتھ سرکل کے گرینڈ پلان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اس سے سوالات کیے، تو اس نے مجھے بتایا کہ ڈیتھ سرکل کا ہیڈ کوارٹر بلیرک میں ہے اور ڈیتھ سرکل گرینڈ پلان پر عمل کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے لیبارٹریاں قائم کرنا شروع کر دی ہیں۔ اس سے زیادہ اسے بھی معلوم نہ تھا، اور میں نے بھی مزید کچھ نہ پوچھا۔ ڈاکٹر رچمنڈ نے جواب دیا، جبکہ پہلے آپ نے خود ہی بتایا ہے کہ وہ اس کی لیبارٹری ماڈرن میں قائم کرنا چاہتے تھے اور اس لیے وہ جوبی سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ عمران نے کہا، ہاں، مجھے یاد آ گیا، میں نے یہ بات جوبی سے پوچھی تھی۔ جوبی نے بتایا تھا کہ ماڈرن میں کوئی مناسب جگہ لیبارٹری کے لیے نہیں مل سکی، اس لیے آئیڈیا ڈراپ کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر رچمنڈ نے جواب دیا، آپ کبھی اس جزیرے بلیک پر گئے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، ایک بار میرا وہاں جانا ہوا تھا۔ وہاں اس جزیرے میں ایک قدیم ترین معبد ہے جس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک قدیم اور معدوم مذہب کا واحد بچ جانے والا عبادت خانہ ہے۔ اس مذہب کا نام قدیم کتابوں میں چاشامیہ بتایا گیا ہے۔ یہ لوگ سورج کے پجاری تھے۔ اس معبد کو دیکھنے میں وہاں گیا تھا۔ ڈاکٹر رچمنڈ نے جواب دیا۔ جوبی سے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات ملنے سے پہلے گئے تھے یا بعد میں؟ عمران نے پوچھا۔ پہلے، بعد میں نہیں گیا تھا، اور نہ میرا وہاں جانے کا کوئی مطلب تھا۔ ڈاکٹر رچمنڈ نے کہا، آپ کا کیا خیال ہے وہاں کس ٹائپ کا ہیڈ کوارٹر ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ایسی تنظیموں کے کس طرح کے ہیڈ کوارٹر ہوتے ہیں۔ میں نے تو جو میکارتو سے سنا تھا وہ تمہیں بتا دیا ہے، ڈاکٹر رچمنڈ نے جواب دیا۔ کیا موجودہ جوبی کو اس بارے میں علم ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ میکارتو وفات پا چکا ہے، اور اس کے بارے میں نے اخبار میں پڑھا تھا۔ ڈاکٹر رچمنڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ نے جو کچھ بتایا ہے اسے بہت طویل عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے اب یہ کس طرح کنفرم کیا جائے کہ ڈیتھ سرکل کا ہیڈ کوارٹر اب بھی جزیرہ بلیرک میں ہے یا نہیں؟ کوئی ٹپ آپ کے ذہن میں ہو؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو ڈاکٹر رچمنڈ نے شراب کا ایک بڑا سا گھونٹ بھرا اور پھر کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ عمران خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ کافی دیر بعد اچانک ڈاکٹر رچمنڈ نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خاص آدمی کا نام آ گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس تنظیم کے بارے میں تازہ ترین حالات جانتا ہوگا۔ اس کا نام جیرالڈ ہے، رونالڈ جیرالڈ۔ یہ ایکریمیا کے دارالحکومت ولنگٹن میں رہتا ہے، کٹر یہودی ہے، اور آرکنی مذہب کے تمام اخراجات خفیہ طور پر وہی ادا کرتا ہے۔ اس کا آٹو موبائل اسپیئر پارٹس کا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے چند گنتی کے عمرا میں سے ایک ہے۔ اس کی رہائش ولنگٹن کے سب سے مہنگے علاقے روز ویلی میں ہے۔ ویسے اس کا کاروباری آفس ولنگٹن کے گولڈن ایریا میں ہے۔ ایک پورا پلازا اس کی ملکیت ہے، اور اس 6-7 منزلہ عمارت میں صرف اس کی کمپنی جس کا نام انٹرنیشنل آٹو موبائل پارٹس کارپوریشن ہے کے ہی دفاتر ہیں۔ اس کی کمپنی کو عام طور پر IAPC کہا جاتا ہے، لیکن یہ تمہارا اپنا کمال ہوگا کہ تم اس سے معلومات حاصل کر سکو، ڈاکٹر رچمنڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اچھی ٹپ ہے۔ اب مجھے اجازت، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی یہاں چھپ کر شراب پینے کی رفتار میں میری وجہ سے خاصی کمی ہو گئی ہے، لیکن آپ نے یہاں بہرحال آنٹی سے چھپ کر اپنا کوٹا پورا کرنا ہے۔ اوکے، گڈ بائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا تو ڈاکٹر رچمنڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ اب خیال رکھنا، اگر تم نے اپنی آنٹی کو میری یہاں موجودگی اور شراب کے بارے میں بتایا تو اچھا نہ ہوگا۔ ڈاکٹر رچمنڈ نے جھک کر میز کے نیچے سے ایک اور بوتل اٹھا کر میز پر رکھتے ہوئے کہا، یہ تو انہیں بتا سکتا ہوں کہ آپ کی لاش یہاں سے اٹھوانے کا بندوبست کر لیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہی بات، ڈاکٹر رچمنڈ نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، اور عمران،
ہنستا ہوا واپس مڑا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔